السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، مسائل رمضان دروس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے تراویح کی اہمیت و فضیلت اور اس کی احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تراویح کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان ثواب کی نیت رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، صلاۃ اللیل ادا کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کو ضرور بضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ جان بوجھ کر کے کوتاہی کرتے ہوئے، سستی اور کاہلی کرتے ہوئے اس کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اور یاد رکھیں، یہ صلاۃ اللیل، یہ تراویح کی نماز ہر کسی انسان کو بقیہ دنوں میں تو نصیب نہیں ہو پاتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنے میں اس کی اور زیادہ فضیلت آتی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں آسانی ہے بقیہ دنوں کے مقابلے میں کہ انسان رمضان میں اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے، بقیہ دنوں میں انسان نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ تو لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس کی فضیلت کو سمجھنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے۔ کوتاہی اور سستی جان بوجھ کر کے اس تراویح کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو 3 دن تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس کو آگے اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، فرض ہونے کی ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نہیں پڑھائی۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی انسان اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اس پر نکیل نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے، اس کو گناہ ہوگا۔ ہاں، ہر مسلمان کو قیام اللیل کا اہتمام کرنی چاہیے، تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ تراویح کی نماز یہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان یا رمضان کے علاوہ تمام یعنی پورے سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی، جسے صلاۃ اللیل، جسے تہجد، جسے تراویح کہا جاتا ہے، وہ 11 رکعت تھی۔ 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تو لہذا ہم تمام مسلمانوں کو تراویح کی جو رکعات ہے وہ 11 رکعت ہے، وتر ملا کر کے اس کے اندر، لہذا ہم سب اسی پر اکتفا کریں، اس سے زیادہ کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی انسان تراویح کی نماز اگر 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے، تو کیا
ایسا کرنا بدعت ہے یا اس کے اجر میں یا اس کے معاملات میں کسی قسم کی کمی آ جائے گی، تو دیکھیں یہ معاملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے حوالے سے سوال کیا، تو آپ نے ان سے کہا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تم کو یہ ڈر ہو جائے، ستانے لگے کہ آخری پہر آ چکا ہے، رات کا آخری حصہ آ چکا ہے، فجر طلوع ہونے والا ہے، تو تم 1 رکعت وتر پڑھ کر کے وہاں پر تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، سائل جو سوال کرنے والا تھا، اس کو رکعت کی قید نہیں کی، بس کہ 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جب ڈر ہو اس کو، یعنی آخری حصہ وقت ختم ہونے والا ہو، تو 1 رکعت وتر پڑھ کے اس کو مکمل کر لے۔ تو اس حدیث سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بغیر تعین کیے ہوئے، تعین نہیں کرنا ہے کہ روزانہ اتنا ہی پڑھنا ہے کم یا زیادہ، بلکہ اگر کوئی انسان زیادہ پڑھ لیتا ہے یا کم پڑھ لیتا ہے بغیر تعین کے، بغیر خاص کے، تو اس پر نکیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے حوالے سے یہی کہا ہے۔ لیکن بہتر اور سنت طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جو ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے رات کی نماز کے حوالے سے، وہ 11 رکعت ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو 11 رکعت پر ہی اکتفا کرنی چاہیے، اس کو ہی پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو تراویح کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو صلاۃ اللیل، تراویح اور قیام کے اہتمام کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو رمضان کے بقیہ ایام رہ گئے ہیں، بقیہ روزے رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔